اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ سب پہ اپنا خاص رحم و کرم و فضل نازل فرمائے۔ جی ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں جو ماہ ذوالقعدہ کا چاند نظر آنے والا ہے، اس کے چاند کا وظیفہ بتانے والا ہوں۔ بڑا ہی برکتوں، بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے ماہ ذوالقعدہ، کہ اس کے چاند کو دیکھ کر آپ نے خصوصاً جو رزق کے حصول کے لیے وظیفہ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس وظیفے کی برکت کیا ہوگی؟ اس وظیفے کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کی رزق میں انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے کشادگی ہوگی، بے بہا رزق اس وظیفے کی برکت سے ملے گا۔ وظیفہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے اس کو ضرور کر لینا ہے۔ اس سے پہلے کہ جی ناظرین، کوئی بھی عمل جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے، وہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ترین عمل ہے کہ جس کے اندر خاص نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو خلوص نیت کے ساتھ کریں گے، پختہ ارادے کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ عز و جل یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ نہایت چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ وہ کون سا عمل ہے جی ناظرین؟ آپ نے ماہ ذوالقعدہ کے چاند کو دیکھ کر آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ اگر آپ چاند کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ نے چاند کی خبر کو ہی سن کر، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ماہ ذوالقعدہ کا چاند نظر آ گیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے چاند کو دیکھ کر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل رزق کے حصول کے لیے بہت ہی آزمودہ اور خاص عمل ہے۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ چاند کی خبر سن کر یا چاند کو دیکھ کر آپ نے نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد آپ فجر کی نماز سے پہلے تک اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ نہایت چھوٹا سا آسان عمل ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت نماز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ نے وضو کی حالت میں، اگر اچھا اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ نماز کے بعد کریں، اس کا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جلدی مقبول ہوگا۔ کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات ادا کر لینے کے بعد آپ نے روضہ رسول کی جانب اپنا منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور کم از کم 70 مرتبہ آپ نے کوئی بھی درود پڑھ لینا ہے۔ نہایت چھوٹا سا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو پڑھ کر آپ نے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ اس عمل کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 101 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ ایک اللہ کا اسم یا رزاق اس کو بھی آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پہ پھر یہی درود پاک جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے حضور اس اسم کا، اس درود پاک کا، اس قرآنی آیت کا واسطہ دے کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے چند ہی دن گزریں گے کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی قسمت کھل جائے گی، آپ کے پاس رزق اس طرح آئے گا جیسے پہاڑ سے نیچے پانی گرتا ہے، اس طرح انشاءاللہ آپ پہ اللہ کا خاص انعام و اکرام ہوگا۔ جی ناظرین، یہی آج کا چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام تر حاجات، تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔